من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ جنازے ہوتے ہیں جن کے لیے دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ جنازے وہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بخشش کے لیے آتے ہیں۔ کچھ جنازہ پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھنے آتے ہیں اور اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھ کے آتے ہیں۔ شیخ میرے وہ شخصیت ہیں جن کی زندگی زہد و تقویٰ پہ اس طرح گزری کہ میں عینی شاہد ہوں، اور میں اپنی جماعت میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جامعہ صدیقیہ کے فراغت کے بعد آج تک فخر کے ساتھ یہ بات میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے وہ ایک ایسا دعاؤں کا دروازہ تھا، آج ہم محروم ہو گئے ہیں ان دعاؤں کے دروازے سے جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہوں گا، جنازہ پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ 2 کی رات کا ثواب ہوتا ہے برحق، مگر ایسی شخصیتوں کا جنازہ پڑھنے کے ساتھ اللہ ہمارے بھی صغیر کبیر گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مشن توحید و سنت کے لیے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ وہ داد مرحوم شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صحیح معنوں میں مایہ ناز سے گرد ہی نہیں بلکہ ان کے حقیقی علمی جانشین اور ان کی مسند حدیث کے حقیقی وارث تھے، اور استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے زائد عرصہ تک حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلشن جامعہ صدیقیہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر علوم و فنون کی تدریس کرتے رہے۔ گرامی قدر سامعین کرام، میں ساتھیوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب اتفاق ہے، کچھ ہی عرصہ قبل جامعہ کے ایک قدیم سفیر حضرت مولانا صوفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ وہ وفات پا گئے، اور آج سے تقریباً 2-3 ماہ قبل جامعہ کے ایک ناظم حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ وفات پا گئے، اور آج سے تقریباً 12 دن پہلے والد مرحوم حضرت مولانا قاضی عطا اللہ رحمۃ اللہ علیہ محتمم جامعہ صدیقیہ وہ وفات پا گئے، اور آج استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مرحومین کی ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ استاد رحمہ اللہ کی مغفرت فرمائے، اور خطاؤں سے لغزشوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ استاد رحمہ اللہ کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اور ان کی ساری اولاد کو، شاگردوں کو، دیگر متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ ہمارے ساتھی محترم حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ کی شان، آپ کا مقام، ہم ان کے روحانی فرزند کیا بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ سراپا سر سے لے کے پاؤں تک محبوب مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تصویر تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی، آپ کا زندگی گزارنے کا طرز طریقہ، جامعہ صدیقیہ کے اندر آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور آپ کا وہاں پر پھیلنے والا فیض الحمدللہ پوری دنیا کے اندر عیاں ہے۔
کی فقیری اس قدر عظیم کہ جس کسی کو اپنی نظر سے دیکھتے وہ آپ کا غلام بن جاتا تھا، اور ادب آپ میں اتنا اپنے اکابر کا اور اپنے بڑوں کا، اگر کبھی بھی حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیتے تو فرماتے ابا جی یوں فرمایا کرتے تھے، اور اگر کبھی اپنے پیر طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے کہ ابا جی یوں کہا کرتے تھے۔ اتباع اتنی کہ جب قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکماً فرمایا کہ آپ حدیث پڑھائیں تو آپ گجرات تشریف لے گئے، بڑے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو جا کر کہا ابا جی قاضی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھائیں۔ میرے پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عبد الرحمن اگر آپ کے استاد نے آپ کو کہا ہے جاؤ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا کر حدیث پڑھاؤ۔ حضرت کی دعا لے کر آپ تشریف لائے، بیٹھے مسند سے حدیث پر، پھر حضرت کی دعا کا اثر دیکھو بھائیو، پوری دنیا میں آپ کے شاگرد موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی صحیح کو قبول فرمائے اور آپ کے دراجات کو رفیق اعلیٰ اپنے پاس جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مقام عطا فرمائے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، حضرت الاستاذ قاضی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی صحیح معنوں میں اس آیت کریمہ کے مصداق ہے۔ حضرت استاذ صاحب میں الہیت، تقوی، پرہیزگاری، علم و عمل کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا تھا۔ زمانہ حاضر میں حضرت استاذ صاحب حدیث پڑھانے میں، حدیث کی تدریس میں اپنی مثال آپ تھے۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت استاذ صاحب نے تقریباً 43 سال ابو داؤد شریف کا سبق پڑھایا ہے۔ اس کے علاوہ سال ہا سال بخاری شریف کا درس بھی دیتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں علماء اور شیوخ حدیث ہیں جنہوں نے استاذ صاحب سے فیض حاصل کیا ہے۔ آج ان کا رحلت فرما جانا پوری اشاعت التوحید و سنہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت استاذ صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے بیٹوں کو اللہ تعالی صحیح معنوں میں حضرت استاذ صاحب کا جانشین بنائے۔ اب میں اگلے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محب پیر بخاری حضرت مولانا حاجی محمد عارف صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ۔ محترم احباب، میرے ساتھ ایک بہت بڑی مجبوری لاحق ہے کہ جب بھی کوئی دامت برکاتہم العالیہ یا متزلہ العالی یا حافظہ اللہ تعالی کی صف سے نکل کے رحمت اللہ علیہ کی صف میں شامل ہوتا ہے اور مجھے اظہار خیال کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو صدمہ کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھ سے زیادہ بات کرنا کبھی بھی ممکن نہیں ہوا۔ حضرت قاضی عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی بڑی شفیق ہستی تھے۔ میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے جانشین، علمی جانشین بھی تھے، اور چونکہ نام کے ساتھ قاضی بھی موجود تھا
تو بہت سارے احباب تو ان کو ہمارے خاندان کا حصہ ہی سمجھتے تھے، اور اگرچہ رشتوں کے لحاظ سے وہ ہمارے خاندان کا حصہ نہیں تھے، لیکن محبتیں ان کی ایسی تھیں کہ جو خاندان کے بزرگوں سے بھی ہمیں اتنی محبتیں نہیں ملی کہ جتنی ہمیں حضرت قاضی عبدالرحمن صاحب سے ہمیشہ ملی۔ ان کی شفقت، ان کی محبت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے۔ آج وہ اللہ رب العزت کے جوار رحمت میں پہنچ چکے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی آخرت کی ساری منزلوں کو آسان سے آسان فرمائیں، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ حضرات علماء کرام، لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ حضرت استاذ حضرت قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ میں جس مسجد کے اندر امام و خطیب ہوں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ محلہ تھا، اور حضرت وہاں جمعہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور میں جمعہ کے اندر اور جمعہ کے علاوہ لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ اگر کسی بندے نے نظر اللہ عبدا سامع مقالتی کا مظاہرہ دیکھنا ہو، اس کی حقیقت دیکھنی ہو، تو استادوں کو دیکھ لیا کرے۔ انہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی، حدیث کے لیے زندگی کو وقف کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان پر پوری صادق آتی تھی۔ جب بھی حضرت کے چہرے کو دیدار کرتے تو حدیث پر ایمان مزید بڑھ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو حدیث کی وجہ سے وہ نورانیت بخشی تھی کہ ہم میں سے ہر بندہ اس کی تمنا کر سکتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت استاد پچھلے دنوں بیمار ہوئے، تو میں زیارت کے لیے گیا، تو انتہائی شفیق، میرے جیسے گناہگار کے ساتھ بھی اور مسجد کے خدام کے ساتھ بھی شفیق، مجھے فرمانے لگے کہ کیا پڑھاتے ہو؟ میں نے بتایا جی کہ میں سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد پڑھاتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے بھائی اور جامعہ عربیہ کے فاضل قاضی سلیمان صاحب کے ہاتھ میرے لیے قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے افادات انہوں نے ارسال فرمائے۔ ان کے تحفے، ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے گجرانوالہ میں موجود علماء میں سب سے علمی شخصیت اور یقیناً ہمارے گمان میں اللہ تعالیٰ کے سچے ولی، مستجاب الدعوات حضرت قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ استادوں کی طرف سے اپنی نسبت بیان کیا کرتے تھے، اور ہم کہتے تھے ہمارے استاد حیات ہیں، باقی جن سے ہم نے حدیث پڑھی وہ دنیا سے چل بسے۔ آج ہمارے استاد قاضی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی چل بسے۔ میں استادوں کی نسبت سے آپ کو ایک سند ذکر کر رہا ہوں جو ہم نے حدیث کا حضرت استاد قاضی عبدالرحمن صاحب سے پڑھی تھی۔ ہمارے استاد نے حدیث شمس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی، اور قاضی شمس الدین نے حدیث باب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی، اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے حدیث پاک شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے پڑھی تھی، اور حضرت شیخ الہند نے حدیث پاک حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات
مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھی تھی، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی وہ شاگرد تھے شاہ عبد الغنی کے، شاہ عبد الغنی شاگرد تھے شاہ محمد اسحاق کے، شاہ محمد اسحاق شاگرد تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاگرد تھے حضرت شیخ ابو طاہر مدنی کے، شیخ ابو طاہر مدنی شاگرد تھے شیخ حسام الدین کے، اور شیخ حسام الدین شاگرد تھے محمد طاہر پٹنی کے، وہ شاگرد تھے ربیع بن سبی کے، وہ شاگرد تھے امام ترمذی کے، امام ترمذی شاگرد تھے حضرت امام بخاری کے، امام بخاری شاگرد تھے شیخ ابراہیم کے، ابراہیم شاگرد تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے، امام اعظم شاگرد تھے حضرت انس بن مالک کے، حضرت انس بن مالک شاگرد تھے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ یہ ہے حدیث میں ہماری نسبت، ہمارے بنیادی استاد حضرت قاضی عبد الرحمن صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالی نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. واجب الاحترام اشاعت التوحید و سنہ کے علماء کرام، طلبہ کرام، اولیاء اعظام اور دیگر سامعین کرام، عوام و خواص، آج ہمارے لیے یہ گھڑیاں بہت پریشانی اور غم کا سبب ہے، اس لیے کہ ہم سے ایک وہ شخصیت الوداع ہوئی جو حقیقی بادشاہت کے مالک تھے دین کے حوالے سے، اور ہم سب کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اساتذہ میں سے تھے، اور حضرت الاستاد مولانا عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی کی زندگی مبارک ایک گلدستہ نما تھی۔ تمام علوم کو دیکھیں تو تمام علوم ان کے پاس سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اور حدیث جیسا مقدس اور مبارک مضمون، اس میں اگر میں یہ الفاظ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہے، وہ اپنے دور میں اور آج بھی امیر المومنین فی الحدیث تدریس کے لحاظ سے، تحقیق اور تدقیق کے لحاظ سے حضرت الاستاذ امیر المومنین فی الحدیث تھے۔ اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا تھا۔ آخری بات، قرآن کی کتنی آیات میں سوچ رہا تھا اگر میں پڑھوں تو استاد اس کا مصداق بنتے ہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین، استاد اس کا بھی مصداق ہے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کا بھی مصداق ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کا بھی مصداق ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، استاد محترم ان میں یہ خوشبو بھی موجود تھی۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے۔ آج ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ ایک لحاظ سے یتیم ہو گئی۔ اللہ ہمیں نعم البدن عطا فرمائے، جو وہ کام کر گئے، دعائیں کر گئے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، وما علینا الا البلاغ۔